اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و آدم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور قصیدہ بردہ شریف کی صورت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرص پاک یہ جو آئندہ آنے والا ہفتہ ہے اس میں ہو رہا ہے، اور اللہ کے ولیوں کا یہ عرس، یہ ان کی یادگیری ہوتی ہے اور ان کا ذکر کرنا ہم پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے، اس لیے کہ رب کائنات کا یہ اعلان ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی۔ دنیا کی مال و دولت اگر کوئی بندہ ہمیں دے تو ضروری ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، حالانکہ یہ مال و دولت ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ہو تو تب۔ حضور نے شاہ فرمایا من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جس نے تھوڑے پہ شکر ادا نہ کیا اس نے زیادہ کبھی نہ کیا۔ تو اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا وہ رب کا بھی نہ شکرا ہے۔ اس شکر ادا کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ایک تو اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ بندے کا شکریہ ادا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس بندے کی اس نیکی کرنے پہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کا اچھائیوں کے ساتھ تذکرہ کرنے سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اپنے مردوں کو اچھائیوں کے ساتھ یاد کرو، تو اللہ کے یہ نیک بندے جو اسلام جیسی دولت ہمارے پاس لے کے آئے، جن کے ذریعے سے ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہوئے، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو ان کا ذکر خیر کرنا ہم پہ فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عرص پاک 978واں ہے، یعنی 9 صدیاں 900 سال اور 78 سال اوپر، 9 صدیاں اور 78 سال اس وقت سے یہ عرس چلا آ رہا، اور ہر زمانے میں لوگ ان کا عرس مبارک کرتے رہے۔ آج آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ عرس کہاں سے ثابت ہے، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ ان سے پوچھے جناب یہ 9 صدیاں اور 78 سال ہو گئے، کیا انہیں نظر نہیں آیا؟ یہ ثابت ہے کہ غیر ثابت ہے؟ یہ ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا رب کو پسند ہے، اور عند ذکر عباد الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ ان بندوں پہ راضی ہوتا ہے جو اس کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی ہستیاں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر، صرف دین کی خاطر اپنا ماں باپ، اپنا کنبہ، اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ کر افغانستان سے چلے، اور اس دور میں جب گاڑیاں نہیں تھیں، ہوائی سفر نہیں تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، یا زیادہ سے زیادہ کسی جانور پہ، گھوڑے پہ، گدھے پہ ہوتا تھا، یہ سب سے بڑی سواری ہوتی تھی، وہ بھی امیر لوگوں کی۔ جو فقیر لوگ ہوتے تھے ان کے پاس یہ بھی نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر وہ بھوکے پیاسے رہتے تھے، جنگلوں بیابانوں میں رات گزارتے تھے۔ اس وقت ہوٹل نہیں تھے، سرائے نہیں تھی، اور اللہ کی رضا کی خاطر چلتے تھے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے علی۔ کیا نام ہے جی؟ علی۔ اور والد گرامی کا نام ہے عثمان، دادا کا نام بھی علی ہے، بعض کتابوں میں عبد الرحمن لکھا ہے، گویا علی بن عثمان بن علی، ادھر بھی علی ادھر بھی علی، درمیان میں عثمان۔ حضرت عثمان غنی سے کتنا پیار ہے۔ اور اہل عرب کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، پوتے کا نام وہ رکھتے تھے جو دادے کا ہوتا تھا، اور اس لیے ایسا کرتے تھے کہ دادا دنیا سے رخصت ہو جائے گا، پوتے سے نام اس کا چلتا رہے گا۔ تو آپ کا نام نامی اسم گرامی علی، والد گرامی کا نام عثمان، دادا کا نام بھی علی، اور حجویری آپ کو اس لیے کہتے ہیں
آپ غزنی شہر جو کہ افغانستان کا تھا، اس کا خاص محلہ تھا حجویری، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا محلہ تھا، اس کا نام تھا جلاب۔ وہاں آپ کا ددیال رہتا تھا، ایک جگہ آپ کا ننہال رہتا تھا۔ کبھی ددیال میں رات گزارتے اپنا وقت اور کبھی اپنے ننہال میں، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے علی حجویری جلابی، جلابی جگہ کا نام۔ اور ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے کہ آپ کے در پاک سے یہ فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ سید حجویر مخدوم امم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم داتا گنج بخش کو معمولی نہ سمجھو، مخدوم امم۔ ساری یہ جتنی امتیں ہیں پاک و ہند میں، یہ ساری ہی ان کی مخدوم ہیں، اور آپ کے اس لوگوں کے اوپر آپ کے احسانات ہیں۔ اور آپ کو داتا گنج بخش اس لیے کہا جاتا ہے، داتا کا معنی ہوتا ہے سخی۔ داتا کا معنی کیا ہے؟ سخی۔ اور یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے، فارسی کا نہیں ہے، ہندی کا لفظ ہے۔ اور ہندی میں جو کھان ہوتے ہیں نا، کہاوتیں، اس سے اصل بات کی طرف، بات کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ ہندی میں کہتے ہیں داتا دان کرے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے۔ داتا دان کرے بھنڈاری کا پیٹ پھٹے، یعنی سخاوت کرنے والا سخاوت کرتا ہے اور دیکھنے والے ویسے جلتے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ سخاوت کرتے تھے، اس لیے لوگ انہیں داتا کہتے تھے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے نیک بندے جس چیز کو اپنی زندگی میں پسند کریں اور وہ پسند ایسی ہو کہ رب کو بھی پسند ہو، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، رب ان کی پسند کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ کیونکہ جو رب کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی عرض کیا تھا، جو رب کی پسند کو اپنی پسند بنا لیتا ہے تو پھر بندہ فانی ہے، رب باقی ہے۔ رب اس کی پسند کو پھر ہمیشہ کے لیے جاری و ساری رکھ دیتا ہے۔ آپ سخی تھے، آپ کے در پہ جو آتا خالی نہ جاتا تھا، اور اب بھی اللہ نے وہی تقسیم وہاں رکھی ہے، جو جاتا ہے خالی نہیں آتا۔ دنیا کے بادشاہوں کے پاس چلے جائیں کچھ نہیں ملے گا، وہ خود مانگتے ہیں، لیکن داتا حضور جس وقت بھی چلے جائیں لنگر جاری ہے۔ اور جو مراد بندہ لے کے جاتا ہے، جو دلی مراد لے کے جاتا ہے، رب پوری فرما دیتا ہے۔ کرتا رب ہے، لیکن رب العالمین نے یہ فیضان کے چشمے رکھے ہیں، اسی لیے آپ کو فیض عالم کہا جاتا ہے۔ اور یہ فیض عالم میں اور آپ نہیں، یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے کہا 40 دن چلا کاٹا، اور جب مشاہدہ کیا اور پھر جاتے ہوئے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ کہ نے یہ نہ سمجھا کہ مر چکے ہیں، نہیں، گنج بخش یہ خزانے تقسیم کر رہے ہیں۔ اور صرف کہاں تک؟ فیض عالم، اس کائنات میں سارا فیض انہی کے صدقے بٹ رہا ہے۔ حضور نے شاہ فرمایا واللہ یؤتی وانما انا قاسم، رب دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تقسیم حضور کرتے ہیں، لیکن یہ تقسیم کے دروازے ہیں، ان دروازوں سے ملتا ہے۔ یہ فیض کے چشمے ہیں، جس طرح پانی اللہ نے ہر جگہ زمین کے نیچے رکھا ہے، لیکن کنویں پہ جانا پڑتا ہے۔ بادلوں میں ہوتا ہے، لیکن وہ جہاں برستے ہیں وہیں پانی ملتا ہے، ہر جگہ نہیں۔ اسی طرح اللہ نے یہ فیض کے چشمے اپنے ولیوں کے پاس رکھے ہیں۔ اللہ مکان سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، وہ جگہ سے پاک ہے۔ اللہ دیتا ہے تو اپنے ولیوں کے در پہ بلا کے دیتا ہے، اور اس پہ قرآن شاہد ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب آپ اعلان کر دیں اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو جاؤکا، محبوب آپ کے پاس آ جائیں۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ میں آ جائیں، مسجد میں آ جائیں، فرمایا جاؤکا، محبوب آپ کے پاس آ جائیں۔ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ توابا رحیما۔
آپ کے در پاک پہ آ کے اللہ سے معافی مانگیں اور آپ ان کی سفارش کر دیں، اللہ کو بخشنے والا پائیں گے اور اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ دیتا اللہ ہے، لیکن ان اپنے پیاروں کے صدقے دیتا ہے، ان کے ذریعے سے دیتا ہے، اس لیے لوگ انہیں داتا کہتے ہیں، کسی کو غریب نواز کہتے ہیں، کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ تو داتا کا معنی یاد رکھیں۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو بات سن کے تکلیف ہوتی ہے، پوچھتے ہیں داتا تو اللہ ہی ہے جی؟ نہیں، داتا اللہ نہیں، داتا ماں کا معنی ہے سخی۔ اور سخی کسے کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود کھائے دوسرے کو بھی کھلائے۔ اللہ کو سخی کہنا ہی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، رب سب کو کھلاتا ہے، خود کھاتا نہیں ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، اس لیے اللہ کو کریم کہا جاتا ہے۔ اللہ کو سخی کہنا درست نہیں ہے، سخی اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو، جو سخی ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے وہی ولی ہوتا ہے، کنجوس کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور سخی السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ، وہ دنیا سے چلا بھی جاتا ہے، لوگ اسے داتا داتا کہتے ہیں، لوگ اسے غریب نواز کہتے ہیں، لوگ اسے غوث اعظم کہتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہے کہ رب کائنات نے اپنے ولیوں کو اپنی تقسیم عطا کر دی ہے۔